بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے اور اس کے بعد غزہ کی پٹی میں اسرائیلی بمباری سے اموات اور تباہی کی کئی داستانیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس علاقے میں امن کے لیے پوری دنیا میں مظاہرے اور مارچ ہو رہے ہیں۔ روایتی قافیہ پہنے ہوئے مظاہرین عام طور پر فلسطینی عوام کے حق میں ان مارچوں میں نظر آتے ہیں۔ کچھ اسے اپنے گلے میں پہنتے ہیں، کچھ اپنے سر پر۔ یہ اتنا مختلف لگتا ہے کہ اسے نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ اس کی اہمیت ایک عام روئی کے تولیے سے کہیں زیادہ ہے۔ زیادہ تر فلسطینیوں کے لیے یہ جدوجہد اور مزاحمت کی علامت ہے، ایک سیاسی اور ثقافتی ہتھیار جو پچھلے 100 سالوں میں تیزی سے مقبول ہوا ہے، یہاں تک کہ اسے فلسطین کا غیر سرکاری پرچم بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کی اصل تاریخ غیر یقینی ہے، لیکن بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ اس کا رواج 7ویں صدی میں شروع ہوا، خاص طور پر عراق کے شہر کوفہ میں، جس کے بعد اسے قافیہ کہا جانے لگا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا اس سے بھی پرانی ہے، شاید اسلام سے بھی پہلے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے استعمال میں سال بے سال اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ ثقافتی یا سیاسی نہیں بلکہ عملی وجوہات ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں قفایا کو بنیادی طور پر کسانوں اور خانہ بدوش عربوں نے سورج، ہوا، ریت یا سردی سے بچانے کے لیے پہنا تھا۔ تاہم شہروں میں فلسطینیوں کو انہیں پہنے دیکھنا عام نہیں تھا۔ انہوں نے بہتر لباس پہننے کو ترجیح دی، جیسے جیسے تربش بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سرخ ٹوپی تھی جسے عثمانی حکمراں محمود دوم نے اسے مقبول کیا تھا، لیکن بہت سی تحقیقیں بتاتی ہیں کہ 1930 کی دہائی میں فلسطینی معاشرے میں قافیہ کے ایک مخصوص معنی نے شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ 1936 کی دہائی میں فلسطینی علاقے برطانوی راج 1930 کے تحت تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز نے اسے برطانیہ کو دے دیا۔ یہ حکمرانی 1920 سے 1948 تک جاری رہی، جس نے فلسطینیوں میں ناراضگی پیدا کی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ برطانوی صہیونی منصوبے یعنی یہودی ریاست بنانے کی سیاسی مہم کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس دوران جب یورپ میں یہودیوں کے خلاف قتل عام میں اضافہ ہوا تو مغربی ایشیا میں یہودی آبادی کی آمد میں بھی اضافہ ہوا۔ اس طرح اس علاقے میں قوم پرست عربوں کی بغاوت شروع ہوگی، جسے عظیم عرب بغاوت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 1936 سے 1939 تک 3 سال تک جاری رہی، اور اس عرصے میں اس علاقے میں کئی تنازعات بھی ہوئے۔ اس جدوجہد میں قافیہ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ فلسطینی برطانوی موجودگی سے مایوسی کا شکار ہو رہے تھے، اور مزاحمت کی بہترین شکل گمنامی تھی، اور اس طرح قافیہ برطانوی انتظامیہ کے لیے حیران کن تھا۔ 1938 میں مجاہدین کے رہنماؤں نے شہروں میں رہنے والے تمام عربوں سے کہا کہ وہ قافیہ پہنیں۔ اس سے لوگوں کی شناخت مشکل ہو گئی، اور مجاہدین کے لیے اپنی سرگرمیاں کرنا آسان ہو گیا، کیونکہ برطانوی فوجی بالکل الجھ جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریز اس قدر مشتعل ہو گئے کہ انہوں نے اس پر پابندی لگانے کی ناکام کوشش بھی کی۔ یہ ایک مؤثر فوجی حکمت عملی بن گئی، لیکن یہ متحدہ مزاحمت کا مظاہرہ کرنے کی علامت بھی بن گئی۔ اس لباس کے ساتھ 1938 کا یہ واقعہ فلسطینی ثقافت کا ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت سے قافیہ فلسطینیوں کی خود ارادیت، انصاف اور یکجہتی کی نمایاں علامت بن گیا۔ یہ مجاہدین کو بتانے کا ایک طریقہ کار تھا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ دوستو، دراصل قافیہ مختلف رنگوں اور ڈیزائنوں کا ہوتا ہے، لیکن قافیہ جو فلسطینی عوام کی شناخت بن چکا ہے، سیاہ اور سفید ہے۔
مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اس رجحان نے نقبہ یا مکمل صفائی کے بعد زور پکڑا جب تنازعات کی وجہ سے لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے اور جس کے بعد 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ نقبہ کو فلسطینی تاریخ کی سب سے المناک تاریخ سمجھا جاتا ہے، لیکن قافیہ 1960 کی دہائی تک بین الاقوامی سطح پر مقبول نہیں ہوا۔ فلسطینی مفادات کا چہرہ بننے والے یاسر عرفات کی وجہ سے قافیہ پھر کافی مقبول ہوا۔ یاسر عرفات کی شاید ہی دوستوں کوئی تصویر قافیہ کے بغیر ملے۔ اس نے اسے شام، اردن اور لبنان میں لڑائی کے دوران پہنا تھا جب انہوں نے 1974 میں اقوام متحدہ میں فلسطینیوں کے حق میں تقریر کی تو 20 سال بعد انہیں اوسلو میں امن کا نوبیل انعام ملا۔ بعد میں جب اسرائیل نے فلسطینی پرچم پر پابندی لگا دی، 1967 میں 6 روزہ جنگ کے فوراً بعد اور 1993 میں اوسلو معاہدے سے پہلے قافیہ ایک بڑی علامت کے طور پر ابھرا۔ محققین کا کہنا ہے کہ قومی علامت کے طور پر اس کی اہمیت تباہ کن 6 روزہ جنگ کے بعد ہی بڑھ گئی۔ بعد کے سالوں میں جیسے جیسے فلسطینی علاقوں کے اجتماعی تشخص اور زمین پر ان کے حقوق کو لاحق خطرات میں اضافہ ہوا، قافیہ کی اہمیت اتحاد اور شناخت کی ثقافتی علامت کے طور پر بھی بڑھ گئی، یہاں تک کہ خواتین نے بھی اسے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آج جب غزہ کی پٹی میں جنگ جاری ہے، قافیہ نے نئی اہمیت اختیار کر لی ہے۔ اس پر تنازع بھی ہوا ہے اور دنیا کے کچھ ممالک نے جرمنی کی طرح اس کے پہننے پر پابندی لگا دی ہے۔ آج بھی دوستو، قافیہ کی طاقت فلسطینی مزاحمت کی علامت کے طور پر برقرار ہے۔ فلسطینی حامی اسے خاموشی سے پہنتے ہیں، لیکن پورے دل سے اس کاز کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بہت دلچسپ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ لباس کے اس ٹکڑے کے بارے میں اتنی حیرت انگیز سمجھ رکھتے ہیں۔ یہ بہت غیر معمولی ہے، تقریباً بے مثال ہے۔ اسرائیلی فوج اور حماس غزہ کی پٹی میں شدید لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں اور فضائی حملوں میں حماس اور اسلامی جہاد کے دوستوں متعدد کارکنان شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن حماس اور اسلامی جہاد نے فوری طور پر اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک لڑاکا طیارے کو 2 راکٹ لانچرز پر حملہ کرنے کی ہدایت کی تھی، جہاں سے حماس نے منگل کو وسطی اسرائیل کی طرف راکٹوں کی بچھاڑ کی تھی۔ ان حملوں کے دوران حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد کے مجاہدین کو ختم اور ان کے زیر استعمال متعدد بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ یہ صرف اسرائیلی فوج کا کہنا ہے، جو جھوٹ بولنے پر بہت ماہر ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی جنگ میں اب تک 16,250 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر خواتین، بچے اور بزرگ افراد شامل ہیں۔ اس کل تعداد میں وہ 1240 افراد شامل ہیں جو 1 دسمبر کو انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے خاتمے کے بعد شہید ہوئے۔ ایک مصری مصنفہ نے غزہ کی پٹی کے اندر ہزاروں فلسطینیوں کو پٹی کے باہر سے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے میں کامیابی حاصل کی، جب اسرائیلی حکام نے مقبوضہ علاقوں کے اندر ہونے والی خلاف ورزیوں کی نشریات، اشاعت یا ترسیل کو روکنے کے لیے جان بوجھ کر سروسز منقطع کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنا ایک موروثی انسانی حق ہے، جیسا کہ خوراک اور ادویات بنیادی حق ہے۔ جیسے ہی ہمیں اسرائیلی حکام کے غزہ کی پٹی میں قتل عام پر عملی درآمد کو آسان بنانے کے لیے انٹرنیٹ سروس منقطع کرنے کے فیصلے کا علم ہوا اور خلاف ورزیوں پر ہم نے ایک متبادل حل کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا، جو فلسطینیوں کو خدمات فراہم کرتا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکیں اور جان سکیں کہ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مواصلاتی رابطوں کو منقطع کرنے کی پالیسی کا مقصد قتل عام کو چھپانا اور انہیں دنیا کو دکھانے سے روکنا تھا۔ اس لیے خیال یہ تھا کہ فلسطینی شہریوں کو الیکٹرانک چپس فراہم کر کے انٹرنیٹ سروس فراہم کی جائے۔
تاکہ غزہ کی پٹی کے اندر خاندانوں، افراد، رپورٹرز اور میڈیا کے نمائندے اپنے کام کی جگہوں سے بات چیت کر سکیں اور طبی ٹیمیں بھی اپنے مریضوں کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ مصری مصنفہ نے تمام ممالک سے سلائیڈز فراہم کرنے کا سہارا لیا اور پلیٹ فارم اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنے اقدام اور خیال کا اعلان بھی کیا، جس سے اسے دنیا کے تمام شہریوں کی دلچسپی، حوصلہ افزائی اور یہاں تک کہ فراغ دلی سے عطیہ دیا گیا اور اس کو ملنے والے تعاون کا سلسلہ 94 ممالک تک پھیل گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چپس کی خریداری کے لیے عطیات $1.3 ملین تک پہنچ گئے اور عطیہ دہندگان نے کئی یورپی، امریکی اور ایشیائی ممالک سے فوری رسپانس کوڈز بھیجے، انہیں فعال کر کے فلسطینیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی آپریشن کے خاتمے کے بعد غزہ کی پٹی کو غیر مسلح ہونا چاہیے۔ صرف اسرائیلی فوج ہی اس کی ضمانت دے سکتی ہے اور کوئی بھی بین الاقوامی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ نیتن یاہو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ حماس کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم ایک لفظ میں بات کریں گے، غزہ کو غیر مسلح ہونا چاہیے۔ صرف اسرائیلی فوج اسے غیر مسلح کرنے کی ضمانت دے سکتی ہے اور کوئی بین الاقوامی طاقت اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس غزہ کی پٹی پر اپنا کنٹرول کھو رہی ہے اور اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی میں کامیابی سے پیش قدمی کر رہی ہے اور فضائی، زمینی اور سمندری اطراف سے ہونے والے حملے مؤثر ثابت ہو رہے ہیں۔ قانون کی حکمرانی میں صرف پولیس اور فوج کو طاقت کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایک قانونی ریاست ہے، تشدد کے استعمال کا حق صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہیں حکومت ایسا کرنے کا اختیار دیتی ہے، اور یہ اختیار اسرائیلی فوج، اسرائیلی پولیس، داخلی سلامتی ایجنسیز اور اس طرح کے دوسرے سرکاری سیکیورٹی اداروں کو حاصل ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ میں اس کے زمینی حملوں کے آغاز سے لے کر اب تک 80 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے یہ زمینی حملے 27 اکتوبر سے جاری ہیں، تاہم اسرائیلی فوج نے یہ نہیں بتایا کہ ان ہلاکتوں میں فوجی افسروں کی تعداد کتنی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ کے خلاف اپنی جنگ کے آغاز سے لے کر 20 دنوں تک اسرائیلی فوج صرف فضائیہ کے ذریعے بمباری پر انحصار کرتی رہی۔ اس کی بنیادی وجہ زمین پر اسرائیلی فوج کو درپیش خوف بنا رہا اور وہ کارپٹ بمباری کے پیچھے پیچھے ہی آگے بڑھ سکی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں مسلسل فضائی حملوں کے بعد حماس نے بھی جنگ جاری رکھنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ خان یونس میں اسرائیلی فورسز اور حماس کے جنگجوؤں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، جس کی عسکری گروپ اسلامک جہاد نے ویڈیو جاری کی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ راکٹ لانچرز اور گن سے صہیونی فوج پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں حماس کے جنگجوؤں کے ساتھ جھڑپوں میں مزید 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جنگی اہداف کے حصول کے پابند ہیں۔ اہداف میں یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کا خاتمہ شامل ہے۔ موجودہ فوجی آپریشن سے حماس کا غزہ پٹی پر کنٹرول بھی ختم ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف حماس کا کہنا ہے کہ مکمل جنگ بندی تک نہ اسرائیل سے قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، نہ بات چیت کی جائے گی، اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ اسرائیلی شہریوں کی یرغمالی اور دوبارہ غزہ پر حملوں کا ذمہ دار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ میں جنگ کو اپنی سیاسی زندگی بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے اور استعمال کر رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ترکیہ کے صدر نے کہا کہ اسرائیلی جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا جواب کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ ترکیہ کی ترجیح ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی ہو اور غزہ کے لوگ انسانی بنیادوں پر امداد بغیر کسی رکاوٹ اور تعطل کے پہنچے۔
صدر اردوان نے نیتن یاہو کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس نے جنگ کو طوالت اپنے اقتدار اور سیاسی مستقبل کو طوالت دینے کے لیے دی ہے، لیکن اپنے ذاتی اقتدار کے لیے اس نے پورے خطے کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا ہے۔ صدر کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کہتا تھا کہ وہ حماس کو ختم کر دے گا، مگر اب اس کو خود اپنے ہاں اندرونی محاذ پر سخت سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی ناکامی اور اہلیت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یاہو کو عالمی سطح پر بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی جنگی پالیسی کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی شہریوں کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ جنگ بندی کے بعد بھی فلسطینیوں کی جانیں لی گئیں۔ اسرائیلی اپوزیشن آج یاہو کا استعفی مانگ رہی ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اب جنگ کے دوران ہی نیتن یاہو کو گھر جانا چاہیے، کیونکہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، کیونکہ حکومت کام ہی نہیں کر پا رہی بلکہ غیر فعال ہو چکی ہے۔ ان حالات میں یاہو کا اقتدار میں رہنا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ہم ایسی حکومت کو مزید برسر اقتدار نہیں رہنے دینا چاہتے جس کی عوام میں مقبولیت نہ رہی ہو اور لوگوں پر اس پر بھروسہ نہ ہو۔ یہ صرف دوستو اسرائیلی اپوزیشن لیڈر ہی نہیں چاہتے، بلکہ ماہ نومبر میں ہونے والے ایک سروے میں کہا گیا تھا کہ 70 سے 80% اسرائیلی چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہوتے ہی یاہو کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ انسولین کی دریافت کو 100 سال مکمل ہونے پر ایک اہم تحقیق سامنے آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شوگر میں جگر اور اس سے وابستہ نیورو ٹرانسمیٹر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ایریزونا سے وابستہ پروفیسر بنجامن کہتے ہیں کہ شوگر میں ہم بطور خاص صرف خون میں گلوکوز کی سطح کم کرنے پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چربی اور چکنائیوں سے بھرا جگر انسولین کی حساسیت کو متاثر کرتا ہے۔ جب جگر پر چکنائی بھر جاتی ہے تو نیورو ٹرانسمیٹر کا اخراج بڑھ جاتا ہے، جس سے امائنو بیوٹائرک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، جس سے دماغ کے مرکزی اعصابی نظام میں اعصابی سرگرمی یعنی سگنل بھیجنے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ جب جگر اور دماغ کی برقی زبان یعنی نیورو ٹرانسمیٹر کا تعلق کمزور ہوتا ہے تو بدن کے اندر شکر کی مقدار کو تلف کرنے کے سگنل بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب ماہرین بھی اس ضمن میں ورزش کرنے اور جگر کی چربی دور کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ چائنا میں ایک ریستوران نے خوراک کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے شروع کی گئی قومی مہم کے تحت پالیسی بنائی تھی کہ ریستوران میں داخل ہونے سے پہلے کسٹمروں کا وزن چیک کیا جائے۔ کسٹمروں کو کہا جاتا ہے کہ وہ وزن کرنے والی مشین پر کھڑے ہوں اور اپنے وزن اور ڈشز کے مطابق ایپ میں ڈیٹا داخل کریں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اس ہفتے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ خوراک کو ضائع مت کریں، کیونکہ کورونا اور سیلابوں کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ چائنا میں جب لوگوں کے گروپ کھانے کے لیے ریستورانوں میں آتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ کھانا آرڈر کرتے ہیں۔ اس ریستوران میں لوگوں کی تنقید کرنے کے بعد اس ریستوران کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد خوراک کو ضائع ہونے سے بچانا تھا، ہم نے کبھی کسٹمروں کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اپنا وزن کروائیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔